تم میرے سٹیٹس کے نہیں ہو ایان، تم سے شادی کرنا میرے لیے سزا سے کم نہیں۔ اگر ابو چاہتے تو میرا رشتہ کسی بڑے گھرانے میں کر دیتے، مگر انہوں نے تو میری قسمت ہی برباد کر دی۔ شادی کے بعد حورین روز ایان کو تانے دیتی، کبھی اس کے کپڑوں پر، کبھی جوتوں پر، کبھی بات کرنے کے انداز پر۔ حورین کی ہر بات ایان کے دل کو تیر کی طرح لگتی، مگر وہ ہمیشہ خاموش رہتا، جیسے ان الفاظ کا اس پر کوئی اثر ہی نہ ہو۔ حورین کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ جس شخص کو وہ معمولی سمجھ کر رسوا کرتی رہی، ایک دن وہی شخص جب اپنے اصل صورت میں سامنے آئے گا تو اسے پچھتاوا ہوگا۔ ایک دن حورین نے اپنی کالج کی سہیلیوں کو گھر بلایا، مگر پھر بھی اس نے ایان کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع نہ چھوڑا۔ سب کے سامنے بولی، دیکھو یہی ہے میرا شوہر، سوچو میری قسمت کتنی خراب ہے کہ مجھے اس جیسے آدمی کے ساتھ رہنا پڑ رہا ہے۔ سب خاموش ہو گئیں، مگر ایان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چائے پیش کی اور بولا، آپ لوگ آرام سے بیٹھیں، کچھ چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا۔ حورین طنزیہ لہجے میں بولی، یہ بھی کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے؟ تمہارے پاس تو کلاس ہی نہیں۔ اگر میں اپنی سہیلیوں کے سامنے شرمندہ ہوتی ہوں تو اس کی وجہ صرف تم ہو۔ ایان نے آہستہ آواز میں جواب دیا، اگر تمہیں شرم آتی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ تمہارے سامنے کم آؤں، تاکہ تمہارا موڈ خراب نہ ہو۔ اس کی یہ نرمی حورین کو اور بھڑکا گئی، بولی، کتنا بے وقوف ہے تو، ذرا بھی تمیز نہیں تجھ میں۔ پتہ نہیں کون سے گناہ کیے تھے جو یہ میری قسمت میں لکھا گیا۔ دن گزرتے گئے، ہر دن ایک نیا طعنہ، ایک نئی ذلت، کبھی وہ اسے غریب کہتی، کبھی نکما۔ ایان بس برداشت کرتا رہا۔ کئی بار گھر کے ملازم بھی حیران رہ جاتے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کو اس حد تک کیسے ذلیل کر سکتی ہے، مگر ایان کے چہرے پہ ہمیشہ سکون رہتا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی ضرور ہوتی، مگر کسی پر غصہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات کھانے کے وقت حورین نے کہا، ایان تمہیں پتہ ہے، تم تو میرے ابو کی مہربانی سے جیتے ہو، ورنہ ساری عمر کرائے کے گھر میں گزار دیتے۔ تمہارے پاس تو اپنا گھر تک نہیں۔ ایان نے پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے کہا، گھر سے رشتہ نہیں چلتا، رشتہ اعتماد اور احترام سے چلتا ہے، لیکن شاید میں تمہیں وہ احساس ابھی نہیں دے پایا۔ حورین ہنستے ہوئے بولی، تم اور احساس، تمہاری اوقات میرے سامنے تو نوکروں کے برابر بھی نہیں۔ جب بھی تمہیں دیکھتی ہوں لگتا ہے ابو نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ کمرے میں اس کے الفاظ گونجتے رہے۔ ایان خاموش رہا، بس آہستہ سے بولا کہ شاید وقت ہی تمہیں سچائی دکھا دے۔ اگلی صبح دفتر جاتے ہوئے حورین نے اسے پھر طعنے دیے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے شوہر کیا کرتے ہیں، اور مجھے کتنی شرم آتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ وہ بس ایک معمولی نوکری کرتا ہے۔ ایان نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، اگر کبھی تمہیں لگے کہ تمہاری زندگی میری وجہ سے بوجھ ہے تو تم کھل کر کہہ سکتی ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن ایک درخواست ہے کہ اپنے والد کو کبھی قصوروار مت کہنا۔ انہوں نے وہی کیا جو درست تھا۔ حورین نے طنز کرتے ہوئے کہا، ہاں درست یہ تھا کہ ان کی بیٹی سب کے لیے مذاق بن جائے۔ لوگ کہتے ہیں اتنی امیر لڑکی نے ایسے عام آدمی سے شادی کیوں کی؟ میں ہر وقت جلتی ہوں ایان، اور اس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو۔ ایان نے گاڑی روکی، اس کی طرف دیکھا اور پرسکون لہجے میں بولا، تمہارا غصہ جائز ہے حورین، جتنا چاہو مجھے کوس لو، شاید ایک دن تمہیں سمجھ آ جائے کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ حورین نے منہ پھیر لیا اور اس کی آنکھوں میں نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ پورے راستے اس نے ایان سے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ دفتر پہنچنے کے بعد حورین نے اپنی سہیلیوں سے پھر سے شکایت کی کہ اس کی زندگی کیسے برباد ہو گئی ہے۔ اس کے جملے اتنے تیز اور زہریلے ہوتے کہ سننے والے بھی بے چین ہو جاتے، مگر ایان سب کچھ جان کر بھی خاموش رہتا۔ وہ کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ اس کی خاموشی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ ہر رات وہ اکیلا بالکنی میں جا کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتا اور آہستہ سے کہتا کہ بس تھوڑا سا صبر، سب کچھ اپنے وقت پر سامنے آ جائے گا۔ یہ اس کی روز کی عادت بن چکی تھی۔ حورین کے الفاظ زہر کی طرح گرتے اور وہ یہ برداشت کرتا۔
نوکروں میں بھی باتیں ہونے لگی کہ صاحب کی بیٹی اپنے شوہر کو سکون سے جینے نہیں دیتی، مگر ایان نے کبھی کسی کے سامنے کوئی شکایت نہیں کی۔ حورین کو لگتا تھا کہ اس کی زندگی تھم گئی ہے۔ وہ اکثر سوچتی، کاش میں نے کسی بڑے گھرانے میں شادی کی ہوتی تو میری زندگی شان و شوکت میں گزرتی، مگر اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہی شوہر جسے وہ روز ذلیل کرتی ہے، وہی ایک دن اس کی سوچ، اس کی قسمت اور اس کی پوری دنیا ہی بدل دے گا۔ کچھ مہینے گزر گئے، مگر حورین کا رویہ ویسا ہی رہا۔ اس میں کچھ تبدیلی نہ آئی، طعنے، طنز اور بے عزتی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے حورین کی ساری زندگی بدل کے رکھ دی۔ ایک صبح اس کے والد گھر آئے اور بولے، حورین، ایان آج تم دونوں میرے ساتھ چل رہے ہو۔ ایک بہت بڑی نیلامی ہے، میری کمپنی کی ساکھ کا بھی سوال ہے۔ راحیل کے لہجے میں سنجیدگی تھی، مگر حورین خوش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ شاید آج اسے اپنے والد کی عزت کے ساتھ دنیا دیکھنے کو ملے۔ جاتے ہوئے اس نے ایان کو طنز سے دیکھا، ایان، آج تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل دنیا کس کی ہوتی ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جہاں تم جیسے لوگ قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ ایان مسکراتے ہوئے بولا، اوقات وقت دکھاتا ہے، انسان نہیں۔ تینوں نیلامی ہال پہنچے۔ ہال جگمگا رہا تھا۔ چاروں طرف بڑے بڑے بزنس مین، امیر گھرانے اور میڈیا کے کیمرے موجود تھے۔ سٹیج پر قیمتی کرسیاں، بڑی بڑی اسکرینیں اور سخت سیکیورٹی کے انتظامات تھے۔ راحیل اور حورین آگے بیٹھے۔ ایان ان کے ساتھ ہی سادہ سوٹ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ پروگرام شروع ہوا۔ میزبان نے اعلان کیا، اس شے کی سب سے بڑی ڈیل ایک بین الاقوامی کمپنی سے ہے۔ ابتدائی بولی 10 کروڑ۔ حال میں ہلچل مچ گئی۔ کسی نے 15 کروڑ، کسی نے 20 کروڑ کی بولی لگائی۔ آوازیں بڑھتی گئیں۔ حورین تجسس سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بولی 50 کروڑ تک پہنچی تو راحیل کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں آ گئیں۔ پھر ایک آواز آئی، 100 کروڑ۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سب نے سمجھا یہی آخری بولی ہے، مگر اچانک پیچھے سے ایک گہری اور پر اعتماد آواز آئی، 500 کروڑ۔ پورا حال سن رہ گیا۔ سب کی نظریں آواز کی سمت مڑ گئیں۔ میڈیا کے کیمرے فوراً گھومے۔ حورین نے چونک کر دیکھا، وہ ایان تھا، وہی سادہ سا شوہر جسے وہ روز نیچا دکھاتی تھی۔ اس نے اتنی بڑی بولی لگا دی تھی کہ حورین کی سانس اٹک گئی۔ وہ گھبرا کر بولی، ایان، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ 500 کروڑ کتنے ہوتے ہیں؟ تم بولی کیسے لگا سکتے ہو؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ راحیل بھی حیران رہ گئے۔ ان کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جیسے زمین ان کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ ارد گرد کے بزنس مین سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ شخص کون ہے، اتنی بڑی بولی کیسے لگا دی اس نے۔ ایان نے آرام سے پانی کا گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور سکون سے بولا، جب پیسہ تمہارے قدم چومتا ہو تو 500 کیا 1000 کروڑ کی بھی بولی لگانا بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ حورین کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ کانپتی ہوئی بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ کیا مذاق ہے؟ پورا حال سنسنی سے بھر گیا۔ میزبان بار بار تصدیق کرتا رہا کہ بولی درست ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں پیچھے ہٹنے لگی، کیونکہ 500 کروڑ کی بولی کوئی آسان بولی نہیں تھی۔ حال کی فضا میں جیسے خاموشی جم گئی تھی۔ حورین کی